الله الرحمن الرحيم وعرفوه بأنه العلم علم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفسيرية صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. خير. اصول الفقہ، اصول کی تعریف آ گئی ہے، مضاف کی تعریف آ گئی ہے، مضاف الیہ کی تعریف شروع ہے، تو ایک تعریف آ گئی ہے اور پیچھے والفقہ حکمت فرعیت شرعیت. جی والفقہ ایشا، بس یہ پہلی تعریف ہے، اس پر وضاحت آ گئی ہے، سوال جواب تھے وہ بھی آ گئے. اب فقہ کی دوسری تعریف، فقہ کی وعرفوہ ای الفقہ، اور تعریف کی ہے علماء نے فقہ کی بے انہ، اشارہ ہے جو کھول کے کوئی نہیں کھولیے، کہ بائیں طور کے فقہ علم ہے احکام شرعیہ کا، جو حاصل ہے احکام شرعیہ کے ادلہ تفصیلیہ سے. ہاں جی، فقہ کی دوسری تعریف، وعرفوا فقہا نے فقہ کی احکام شرعیہ کا جو حاصل ہے احکام شرعیہ کے ادلہ تفصیلیہ سے. پھر ایک باری اور تعریف کی ہے فقہ کی دوسری تعریف، فقہ علم ہے احکام شرعیہ کا علم، جو حاصل ہے احکام شرعیہ کی ادلہ تفصیلیہ، جو کہ احکام شرعیہ اپنے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہیں. ادلہ اجمالیہ ہوتے ہیں اصول فقہ میں، اصل ادلہ تفصیلیہ ہوتے ہیں فقہ کے اندر. جس طرح ہر مسئلے تے دلیل نہیں پڑھتی وہ بکری، وہ ان کے کیا ادلہ تفصیلیہ. تو یہ دوسری تعریف ہے کس کی؟ فقہ کی. سمجھے ہی کس کی؟ یہ دوسری تعلیم ہے. اور دیکھو نا حاشیت ان ادلہ تفصیلیہ، یعنی فقہ علم ہے جو حاصل ہونے والا ہے اپنے ادلہ تفصیلیہ سے، جو کہ مخصوصہ بے مسئلہ و مسئلہ ہیں. سنیں ہی چلو جی، نہیں تھوڑے کو حاشیت ہے جی. اے کتاب دیکھو ذرا، علم کبھی تمہید ہے، پھر سوال جواب ہوں گے. علم کبھی بولا جاتا ہے، مراد لیے جاتے ہیں علم کے مسائل. کیا مراد لیے جاتے ہیں؟ دھیان کریں جی یار. کبھی لفظ علم بولا جاتا ہے، مراد لی جاتی ہے علم کے مسائل کی تصدیق بالمسائل کی. اور کبھی لفظ علم بولا جاتا ہے، مراد لیا جاتا ہے ملکہ، جو حاصل ہوتا ہے تصدیق بالمسائل سے. علم کے اندر ملکہ کہ علم بول کرنا، کبھی مراد علم کے مسائل، کبھی تصدیق علم کے مسائل کی، اور کبھی ملکہ جو حاصل ہوتا ہے سے. سنیں جی، اے شاباش جی. تے وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادِ مِنَ الْأَحْكَامِ مَاذَا کہ الاخری. ایک منٹ، وہ ایک سوال جواب اگوں آ رہے ہیں وہ بکر کرنا ہے جی. اچھا جی، نمبر ایک توجہ کرو، نمبر ایک بینا پہ العلم کی
فقہ کی تعریف میں یہ جو لفظ جنسا فصلاں، جو لفظ العلم ہے نا، یہ جنس ہے، یہ شامل ہے کس کو؟ جمیع علوم کو، کیونکہ سارے علم علم ہیں جی۔ اور آگے کہا ہے نا علم بالاحکام شرعیہ، کیا کہا ہے؟ فقہ علم ہے احکام شرعیہ کا، تو اس سے نکل گئے جمیع احکام جو غیر شرعیہ ہیں، وہ بھی نکل گئے اس سے۔ اور اس طرح اسی قید کے ساتھ نکل گیا علم الکلام بھی، کس سے؟ فقہ سے، اس تعریف سے کون نکل گیا؟ علم الکلام بھی، اس لیے کہ مراد احکام شرعیہ سے نا احکام شرعیہ فرعیہ ہیں۔ کون ہیں؟ احکام شرعیہ فرعیہ ہے، اور علم الکلام جو ہے وہ تو علم ہے احکام اصلیہ اعتقادیہ کا، لہذا وہ بھی یہاں سے نکل گیا۔ اچھا، احکام شرعیہ کا معنی کیا ہے؟ احکام شرعیہ کا معنی کیا ہے؟ دھیان کریں بھائی، یعنی احکام وہ احکام جو جانے گئے ہیں کس کے سبب سے؟ ان احکام شرعیہ، وہ احکام جو جانے گئے ہیں شرع شریف کے سبب سے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ۔ اور سونے دی سیرت طیبہ، کیا مطلب؟ یعنی وہ احکام کے موقوف ہے ان کا جاننا کس پر؟ شرع شریف پر، برابر ہے کہ عقل کو دخل ہو یا نہ ہو، بس عقل کو دخل ہو یا نہ ہو، یہ عام کرنا ہے کہ شرع احکام شرعیہ یعنی وہ احکام کہ جن کا علم موقوف ہے کن پر؟ شرع شریف پر، ان کو کہتے ہیں احکام شرعیہ۔ آگے عام ہے کہ ان احکام کے سمجھنے میں عقل کو، دخل ہو یا نہ ہو، لہٰذا علم بے وجود ہی تعالی کہ واجب تعالی ہے، یہ علم واجب عقلی ہے، اگرچہ شرع شریف نازل نہ بھی ہوتی۔ جی یاد آیا؟ جی جی، مسلم امام اعظم میں بڑی لمبی بحث ہے اس، کیونکہ اصحاب عقول سلیمہ سارے کے سارے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی دہریون وہ بھی قائل ہیں بے وجود موجود واجب الوجود، لیکن وہ اصل چلاندے نے ایک پٹھا سلسلہ کہ وہ منتہی ہوتا ہے اس تک سلسلہ کائنات کے وجود کا، انہوں نے بنایا، انہوں نے بنایا، نے بنایا، لیکن وہ جو ہے نا وہ دہریون فلسفیون یبیون وہ خطا کر گئے ہیں۔ اس موجود دائم الوجود کا مصداق کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حیولہ ہے، مادہ، میٹر، جی وہ یہ ہے، لا حیات، نہ اس میں حیات ہے، نہ علم ہے، نہ شعور ہے، نہ قدرت ہے، بلکہ حالانکہ غلط ہے، بلکہ وہ موجود کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ سنیں ہی حیولہ قدیم میں صورتاں بھی لگ دینا اپنے آپ ہی۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی، دوسری بات توجہ کریں، من ادلات حد تفصیلیہ کی، دھیان کریں، صاحب توضیح نے کہا ہے تعریف الفقہ کی قیود کی شرح میں انہوں نے کہا ہے یہ جو نا ایل علم الحاصل عن ادلتہا، تو انہوں نے کہا کہ پس معلوم فعلم علماء ان قولہ عن ادلتہا جو ہے نا یہ متعلق ہے کس کے؟ اور اضافت ادلہ کی علی الضمیر العائد الی الاحکام، یہ جو نا اضافت احکام کی عن ادلتہا ادلۃ الاحکام کی کام، یہ جو نا اضافت جو ہے نا اضافت الادلہ، جی اور جو کیڑی اضافت الادلہ ضمیر کی طرف جو لوٹتی ہے کدھر؟ احکام کی طرف، اور ادلتہا، یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، کس کی ہے؟ تو اب ادلہ سے مراد ہے معہود ادلہ، وہ کون ہے؟ چار، کون ہے؟ چار، کون؟ کتاب اللہ، اجماع اور قیاس۔ کہ فقہ کیا ہے؟ علم احکام شرعیہ کا جو حاصل ہے
اپنے ادلہ اربع سے سنیں، لہٰذا نکل گیا فقہ کی تعریف سے علم المقلد بالمسائل الفقہیہ، کہ مقلد جس کو صرف مسائل فقہی حاصل ہیں، ادلہ نہیں ہیں، اس کا علم نکل گیا، اس لیے کہ اس کا علم حاصل ہے اپنے مجتہد کے قول سے، دھیان کرے جی، یا اپنے مجتہد کے مقلدین کے اقوال سے، جو تھلے باقی ائمہ نے جنہاں دے اسی قول لینے ہیں، انہوں نے کہا مفتہ بے یہ ہے، مفتہ بے یہ، روزانہ پڑھ دے ہو، تو ہمارا علم جو ہے وہ یہ ہے، نہ کہ کس سے، جو ادلہ اربع ہیں وہ تو ہمیں جو صرف ان کو پھیرا دیتے ہیں کہ بھی ہمارے اس مسئلے پر ہمارے امام کی دلیل کیا ہے، تو ہم تو مسئلے کو مانتے ہیں، پہلے مسئلہ مانتے ہیں کہ بھی یہ ظاہر و روایہ ہے، پھر اس پر دلیل کیا ہے جو ہمارے فقہا کے پاس ہے وہ یہ ہے جی۔ اچھا جی، ایک دوسرا ہے کہ انہوں نے باب ما کہ قید من حیث و حصول عن الادلہ، یہ معتبر ہے کہ بھئی وہ حاصل ہوں احکام شریعہ کے اس حیثیت سے کہ حاصل ہو ممکن سے ادلہ اربع سے، یہ معتبر ہے اور تعریف کے اندر مقدر ہے، جیسا کہ باقی تعریف بات میں ہوتا ہے، توجہ کری، لہٰذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے وہ فقہ کی تعریف سے نکل گیا، اس لیے کہ آپ کا علم حاصل بالوحی ہے، یعنی بالکتاب نہ کہ بالاجماع و بالقیاس، اور اسی طرح نکل گیا حضرت جبریل علیہ السلام کا علم، اس لیے کہ وہ حدثی ہے، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ بھی جو ہے نا ادلہ سے حاصل نہیں ہوتا، کن کا علم نہیں سمجھ آ رہے ہیں ہاں، اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدثی ہے، آنن فانن ہے، نظری نہیں ہے اور کسبی نہیں ہے، مگر وہ چند احکام جن میں سرکار نے اجتہاد فرمایا، مسئلہ پڑھے آج جی۔ اچھا، اور اسی طرح نکل گیا علم جبریل علیہ السلام کا، وہ حدثی ہے، اور نہیں ہے علم جبریل علیہ السلام کا للعمل بہا، کہ وہ جو احکام لے کر آئے ہیں ان پر انہوں نے خود تو عمل نہیں اس طرح کرنا جی، بے شادی کر کے تے بیوی نال کیویں خوش رہنا ہے گل جی۔ اور نکل گیا اللہ تعالیٰ کا علم بھی کس سے، فقہ کی اس تعریف سے، اس لیے کہ اللہ کا علم حضوری ہے، حصولی نہیں ہے، تاکہ محتاج و حدث یا نظر کی طرف، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں دلہ کی طرف، پھر دلیل، پھر مسئلہ حاصل ہوتا ہے نا، اور اس لیے کہ علم دلیل سے جو ہوتا ہے وہ دلہ تہا جو ہوتا ہے وہ محض حاصل ہوتا ہے دلیل کی ترتیب کے بعد، دلیل کے مقدمات کی، اور اللہ تعالیٰ کا علم تو دفعی ہے، تدریجی نہیں ہے، نہ ہی کسب اور نظر پر، اور تعریف کی ہے فقہا نے فقہ کی بہن طور کے فقہ علم ہے احکام شرعیہ کا جو حاصل ہوتے ہیں اپنے ادلہ تفصیلیہ سے جی۔ اور تعریف کی ہے فقہا نے یہ دوسری تعریف ہی بہی طور کے فقہ علم ہے احکام شرعیہ کا جو حاصل ہوتے ہیں اپنے ادلہ تفصیلیہ سے، بَعُورِدَ امکان المراد الجمیع فلا ينعکس لثبوت لا ادری، لثبوت لا ادری اول مطلق فلا یقترب لدخول المقلد العالمی۔ بس یہ جو تعریف کی گئی ہے نا اس پر دو طرح سوال ہے، اس پر دو طرح سوال ہے، آگے اس کے جواب دینے ہیں جی بیڑا پہ او پہلے دیکھو نا پیچھے جتے متن اشرا ہوتے پچھلے صفحے تھے میندے پہ وارد کیا گیا اشکال اس تعریف پر، اس تعریف پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ مراد احکام سے جمیع احکام ہیں، احکام سے مراد کیڑے کہ علم ہے کس کا، احکام شریعہ، جمیع احکام شریعہ مراد ہیں جی، یا کہ مطلق احکام شریعہ مراد ہیں،
یا کہ سندہ پہ اگر تو جمیع احکام شریعہ مراد ہیں تو یہ تعریف منعکس نہیں ہے. تعریف یعنی تعریف جامع نہیں ہے معرف کے سارے افراد کو، اس لیے کہ بڑے بڑے فقہا سے لا ادری ثابت ہے. لا ادری یعنی ظاہر کرنا عجز کا بعض مسائل کے علم سے بعض ائمہ سے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنہما. تو پھر جمیع تو ان کو بھی حاصل نہ ہوا تو پھر دونوں فقیہ نہ ہوئے تو جی ہونے تھے پچھور فقیہ کیڑا ہے جی. سنیں اے پہلا سوال ہے کہ میں بڑا ہوئے تقریر کر رکھا ہوئے اس تعریف پر اعتراض. وہ اگلا تفصیل پھر پڑھ دیں نا، پھر پھیرا دینے. مراد احکام بھئی یہ جو کہا ہے نا کہ فقہ علم ہے کس کا جی، اگر مراد احکام سے جمیع احکام شریعہ ہیں تو پھر تعریف منعکس نہیں ہے، یعنی تعریف جامع نہیں ہے اپنے معرف کے سارے افراد کے لیے. کیوں؟ بوجہ ثابت ہونے لا ادری کے. کیونکہ بعض فقہا سے جو بالاتفاق فقیہ ہیں ان سے یہ لا ادری ثابت ہے، ان سے لا ادری کہ میں یہ بات نہیں جانتا. اب لا ادری جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر جو مسئلہ پوچھا گیا کہا میں نہیں جانتا، تو وہ حکم شرعی تو پھر نہ جانا. تو جب سارے حکام کا علم فقہ تو سارے تو نہ ہوئے، ایک بھی بچو رہ جاوے تو سارے تو نہ ہوئے، تو لہذا پھر وہ فقیہ نہ ہوئے. حالانکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک بالاتفاق فقیہ ہے. یہ پہلا سوال ہے، ایک یہ پہلا سوال ہو سمجھ آئی. ہوں اگلے پاسے ویخ تیرا دھیان رکھے جو تھوڑا سر کھپا رہے ہیں کوئی کو کھانے چ پی جاجے تے او با اوریدا جی اے شاباش سے. اچھا پچھلا ایک باری پھر کر لینا، اگلا پورا کر لو ایک باری. اگے دیکھ اور اگر مراد ہو مطلق احکام، کیا مراد ہو؟ اور جڑے تعریف وچ نہیں آئے پہ کہ فقہ علم ہے احکام شرعیہ کا، تو یہ جو احکام شرعیہ ہیں سارے احکام مراد ہیں شریعت کے یا مطلق؟ برابر ہے کہ کل ہوں یا. تو اب تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، معرف کا فرد نہیں ہے لیکن داخل ہو رہا ہے، فقیہ نہیں ہے لیکن فقیہ کی تعریف سچی، فقہ کی تعریف سچی آ رہی ہے. سنیں جی اے شاباش سے. وہذا شر قولی اول مطلق فلا یترد، یا مطلق مراد ہو تو پھر مترد نہیں ہے. اڑی بریکٹ ساری وضاحت کی تھی اس جملے دیئے جی. تو پس نہ ہوگی تعریف کیا مطلب؟ کیوں کہ مقلد عالم فی مقلد عالم وہ مقلد جس کو فقہ کے مسائل آتے ہیں جیسے آپ کو آگے ہیں، تو اس پر آپ بھی سارے پھر وہ جو مصطلح فقیہ ہے اس میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو بھی تو کچھ احکام تو آتے ہی ہیں کہ نہیں آتے، اور کچھ بھی نہیں جڑے آج پڑھے نے تازے تو ہوتے ہی نہیں جی. تو پھر کیا ہو گئے؟ فقہ کی تعریف میں داخل ہو گئے، حالانکہ یہ فقیہ نہیں ہے. یعنی جو مقلد ہے نا، مقلد جو مقلد عالم ہے کس کا؟ ناو کا نہیں، مقلد عالم احکام شریعہ کا، کسی امام کی بات مان کر جو امام کی جزیات کو یاد کرتا ہے اس کو فقہاء کی اصطلاح میں فقیہ نہیں کہتے. تب تعریف اس پر سچی آ جائے گی، کیونکہ بعض احکام تو اس کو بھی پتہ ہے جی. اور سمجھے ہی کیا کہ جی یا مراد احکام سے ہے مطلق، یعنی مطلق کا مطلب ہے کہ سارے ہوں یا بعض ہوں. تو اب تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی جی. سنیں کیا مطلب؟ محض تعریف نہیں ہوگی مترد، یعنی دخول غیر سے. وہ متن دی وچ شرح کیتی نال اندے چ او آیا بھی شرح تک دوجی وکھری ہے نال بریکٹ بھی لائے نے. کب اس میں کون داخل ہو جائے گا؟ مقلد جو فقہ کے بعض مسائل کا جانتا ہے وہ اس میں داخل ہوگا، حالانکہ عرف میں اس کو فقیہ نہیں کہتے، عرف میں اس کو بَعُورِدَ. سنیں ان کان المراد و جمی، خلاصہ ایراد کا نظر آ رہے ہیں. یا یہ کہ مراد احکام سے جو فقہ کی تعریف میں ہیں العلم بالاحکام، اس سے مراد کیا ہیں؟
یا یہ کہ مراد ان سے بعض احکام شریعہ اگر مراد اول ہے یعنی علم بے جمیل احکام اے مراد ہے تو اب تعریف نہیں سچی آتی جی ان ہستیوں کے بے علم پر جو مثل شمس کے ہیں نصف النہار میں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ نہیں دعویٰ کیا آپ نے علم بے جمیل بلکہ اعتراف کیا عدم علم بے بعض المسائل کا، جیسے کہ دہر کا مسئلہ آپ نے فرمایا لا ادری ما هو الدہر، میں نہیں جانتا ہوں کہ دہر سے کتنا زمانہ مراد، اور جرا مسئلہ نہیں سی پڑھیا دہر دا جی بھی یہ کی مطلب ہے بھی کنا مراد ہے، آپ نے واقعہ میرے نہیں پتہ۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا تھا 36 فقہی مسئلے پوچھے گئے آپ سے، تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ جی، تو پس پھر نہیں سچی آئے گی فقہ کی تعریف ان دو ہستیوں پر، تو حالانکہ بالاتفاق یہ فقیہ ہیں، اگر سارے احکام مراد ہوں تو پھر یہ خرابی ہے کہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں رہے گی۔ اور اگر مراد ثانی یعنی علم ببعض الاحکام بے احکام سے مراد مطلق احکام مطلق یعنی بعض احکام تو پس نہ ہوگی تعریف فقہ کی معنی کس سے، دخول غیر سے، پس داخل ہو جائے گا فقہ کی تعریف میں فقہ المقلد، جو مقلد کی فقہ ہے یہ بھی فقہ بن جائے گی جب جانے ایک مسئلے کو یا اکثر کو مسائل سے، کس سے، دلیل تفصیلی سے، اور تسی کنے مسئلے پڑھ چکے ہو دلیل تفصیلی آؤندی کہ کون نہیں آؤندی، قرآن دی آیتاں حدیثاں تے قیاس اجماع ساری دلیلاں اصول فقہ وچ نہیں، نسلیہ اس فقہ وچ جڑے مسئلے پڑھ دیو تفصیلی ہر مسئلے تے دلیل، حالانکہ جو مقلد کی فقہ ہے جو مقلد کی فقہ ہے کہ امام کے مسائل کو یاد کرنا اور مسئلے پر دلیلیں سمجھنا، اس کو فقیہ نہیں کہتے، اس کو تے ہن بعد والے ود تو ود ہی کر سکتے ہیں نا بے سارے مسائل یاد کرنے تو نہ ہوتے دلیلاں پکانیاں جی، تو دلیلاں تو قسمت نال بھی جڑا نا جی او کی نا فتاوی عالمگیری صرف جزیات نے، ایک دلیل نہیں کی نے، بارش شریعت ساری صرف برکت واسطے پہلو چند حدیثاں لکھیاں ہوندیاں نے جی، تے او بارش شریعت اتھے تو ماخوذ ہے ساری در مختار کولوں تے فتاوی عالمگیری زیادہ ہے، تو فتاوی عالمگیری جنوں یاد ہوئے آج کل فقیہ اعظم تو بھی آگاہ نکل جاندہ ہے، لیکن جو مقلد کا علم ہے فقہ کا، اس مقلد کو فقیہ اس لیے کہ اکثر علم مقلد کا حاصل ہوتا ہے اپنے مجتہد کے نہ کہ ادلہ سے، آگے سمجھے، یہ سوال ہے دو طرح، اور وارد کیا گیا ہے اور تعریف مذکور پر وارد کیا گیا ہے بے انہو، نظر آ رہا ہے بین استور کے کونی لکھیا بائیں طور کہ اگر ہے مراد کس سے احکام شریعہ سے جمی یعنی اتنا لکھے نال پڑھی ہونا جڑا بین استور لکھے اپنا ہے، تو پس نہیں منعکس ہوگی یعنی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہوگی باوجہ ثابت ہونے لادری کے ان الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ حین سئل عن الدہر لکھا جی، یا ہوگی مراد مطلق یعنی مطلق احکام شریعہ نہ لکھیا کونی بین استور تو بولو چاہ مطلق احکام، تو پس نہیں مترد ہوگی یعنی اب دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی باوجہ داخل ہو جانے مقلد عالم کے کس میں تعریف میں داخل ہو جائے گا جی، بے فعل فقہ والامر بخلاف ہی، حالانکہ اس کو فقیہ نہیں کہتے جی۔ اور وارد کیا گیا ہے مراد احکام شریعہ سے جمیع احکام، تو تعریف یعنی اپنے افراد کو ثابت ہونے لادری کے یا مراد مطلق تو بعض احکام، تو پس تعریف مترد نہیں یعنی باوجہ داخل ہونے
مقلد عالم فقہ میں داخل ہو جائے گا کہ وہ اس کو فقیہ کہیں گے. وَأُجِيبَ بأنه لا يضر لا أدري لأن المراد الملكة فيجوز التخلف. بس او پچھو دیکھیں متن بڑا بین او پیچھے جی جواب دیا ہے اشکالین سے دو وجہوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دو وجہوں کے ساتھ. وَأُجِيبَ عَنْهُ جواب دیا ہے سوال سے اولاً کہ ہم پہلی شک مراد لیتے ہیں کہ علم سے مراد ہیں نہ احکام سے مراد ہیں. بائیں طور کے نئی نقصان دیتا لا ادری اس لیے کہ مراد جو فقہ کی تعریف میں علم ہے نا بے فقہ علم ہے احکام شریعہ کا اس سے مراد ہے ملکہ یعنی فقہ ملکہ ہے احکام شریعہ کیا ملکہ ہے جو حاصل ہوتا ہے ان کے ادلہ تفصیلیہ سے. آگے سمجھ ملکہ لہٰذا جس چیز کا ملکہ ہو اس میں تخلف جائز ہے. کیا ہے؟ یعنی علم کا تخلف بعض مسائل سے جائز ہے وقتی طور پر. جب وہ غور کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بئی معنی سارے احکام شریعہ کا ان کو علم ہے. کیا کہ جی جواب دیا پہلا جواب ہے نہ جواب یوں دیا گیا ہے شکا نال سوال شکا نال جواب ہے. جی جواب دیا گیا ہے اول سے اولاً پہلا جواب کہ ہم مراد لیتے ہیں جمیع احکام شریعہ. احکام شریعہ جی تو اب لا ادری جو ہے یہ نقصان نہیں دیتا اس لیے کہ علم سے مراد ملکہ ہے. یہ جو ہے نا کہ فقہ بأنہ العلم اس علم سے مراد ہے ملکہ احکام شریعہ کا. احکام شریعہ تو ملکہ ہو وقتی طور پر کوئی چیز حاصل نہ ہو تو یہ جائز ہے. یہ تو سارے احکام شریعہ کا ملکہ وہ بئی معنی ہے کہ جب بھی غور کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ آگے سمجھے ادھروں دیکھو پلا بھی وہ پھر جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اس ایراد سے شکین کے اعتبار کے ساتھ وقالا وجیبہ ملخص جواب کا باعتبار شک اول کے کیا مراد لیتے ہیں احکام سے مراد کیا ہیں یہ مراد لیتے ہیں کہ مراد احکام سے جمیع احکام ہے اور مراد علم سے ہے ملکہ جو حاصل ہوتا ہے کس سے اے مراد ہے کہ علم سے مراد ہے ملکہ جو حاصل ہوتا ہے. لہٰذا تو پس کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور ہر فقیہ اس کے پاس ملکہ فقہیہ ہے استنباط کے لیے طاقت رکھتا ہے وہ علم حاصل کرنے کی بے جمیع الاحکام لأجل تلک الملکہ اگرچہ بالفعل اس وقت کوئی مسئلہ حاصل نہ ہو. پس مراد علم بالاحکام سے وہ علم بالقوہ کہ ان میں قوت ہے مسئلے کو حاصل کرنے کی دلیل سے نہ کہ علم لہذا شامل ہوگی فقہ کی تعریف ان فقہا کے علم کو اور ہوگی تعریف جامع اپنے افراد کے لیے. اور جواب دیا گیا اور شک پہلی بائیں طور کہ نئے نقصان دیتا لا ادری اس لیے کہ مراد علم سے ملکہ ہے پس جائز ہے تخلف. جی اور جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے نہیں نقصان دیتا لا ادری کا پہلی شک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مراد کیا ہے جمیع احکام ہے لیکن لا ادری نقصان نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ مراد علم سے کیڑا علم جڑا او بأنہ العلم اس سے مراد کیا ہے ملکہ یعنی جمیع احکام کے حاصل کرنے کا ملکہ ہے بالقوہ نہ کہ
بالفعل تو بالقوہ جب ملکہ حاصل ہے تو اگر بالفعل کسی مسئلے کے بارے میں لا ادری کہا ہے تو یہ نقصان نہیں دیتا. نہیں سمجھی گل کہ بھی قوت ہے مسائل کے حاصل کرنے کی ادلہ تفصیلیہ سے، لیکن سر دست اگر ایک مسئلہ حاصل نہیں ہے تو بعد میں غور کریں گے تو وہ حاصل ہو جائے گا. جی بس جائز ہے تخلف. اب یہ نہیں کہ جن مسائل کے بارے میں فقہا نے فرمایا ہم نہیں جانتے وہ ہمیشہ نہیں جانتے، بعد میں ان کے جواب دیے ہیں میرے یارو، اور سمجھے ہی. لہذا تخلف جائز. کیا کہ اگر بعض مسائل فعل حاصل نہ ہوں تو حرج کوئی نہیں ہے. آگے جی وَبِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَدِلَّةِ الْأَمَارَاتُ بالعدلۃ الامارات. اور دوسرا جواب دیا ہے ادھر دیکھو پچھلے وہ پیچھے اور ثانیاً پیچھے متن دیکھنا جتوں دوسرا جواب کہ مراد ادلہ شرعیہ سے امارات ہے. ادلہ شرعیہ سے امارات یعنی علامات ہیں. اب تعریف سچی نہیں آئے گی مقلد عالم پر، اب تعریف ادھر دیکھ اگلا خلاصہ جواب کا باعتبار شک ثانی کش کہ ہم مراد لیتے ہیں کیا مطلق احکام، لیکن مراد جو آگے ہے نا ادلہ من ادلہ تفصیلیہ، اب ہم اس میں بحث کرتے ہیں کہ ادلہ سے مراد ہیں امارات اور یعنی ادلہ ظنیہ کی توجہ کریں کیا ادلہ ظنیہ مراد ہیں. کیا ہیں ادلہ ظنیہ؟ کیونکہ فقہا کے نزدیک جو مسئلہ ثابت کرتا ہے وہ دلیل ظنی کے ساتھ ہی ہے نا، اور نص قرآن سے جو ثابت ہے وہ تو قطعی ہو گیا، باقی جو ہے جو تو لہٰذا اب تعریف مانے ہوگی کس سے، اور وہ کون ہے فقہ المقلد، مقلد کی فقہ. اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا تحصیل العلم بالاحکام لوجوب العمل من ادلت الظنیہ، ادلہ ظنیہ سے وجوب عمل کے لیے احکام کا علم حاصل کرنا. کس کے لیے؟ ادلہ ظنیہ سے وجوب عمل کے بھی عمل کرنا یہ محض مجتہد کا خاصہ ہے. یہ مجتہد کا خاصہ ہے. سمجھ آ گیا بھی ادلہ سے مراد ہے امارات، امارات سے مراد ہے امارات سے مراد علامات، علامات سے یعنی ادلہ ظنیہ. تو ادلہ ظنیہ سے وجوب عمل کے لیے علم بالاحکام حاصل کرنا یہ کیا ہے مجتہد کا خاصہ ہے، اور نہیں ہے یہ مرتبہ حاصل کس کو؟ مقلد کو بالاجماع. مقلد بالاجماع یہ کام نہیں کر سکتا. جی سنیں کیونکہ مقلد اگر حاصل ہو اس کے لیے علم بے وجوب العمل بے مسئلہ شرعیہ کس سے؟ دلیل ظنی سے. تو نہ ہوگی اس کے لیے سند، اور نہیں واجب اس پر عمل بتلک المسئلہ. کیونکہ جو مقلد ہے نا کون مقلد وہ اپنے تائیں نیا مسئلہ سمجھے بھی میرے پاس یہ دلیل ہے جو فقہا نے بیان کیا وہ نہیں، میں اس طرح کہتا ہوں، تو وہ دلیل ظنی سے کوئی مسئلہ شرعی حاصل کرے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے اس کے، کیونکہ اس کے لیے سند نہیں ہے، اور نہیں واجب اس پر عمل بتلک المسئلہ. اور اسی طرح نہ ہوگی وہ اس کی دلیل سند لغیر، نہ وہ کسی غیر کو کہہ سکتا ہے کہ میری یہ دلیل ہے تم اس پر اس طرح عمل کرو. جی اور نہیں واجب اس کے غیر پر عمل کرنا اس پر بھی، کیونکہ سند مقلد کی مجتہد کا قول قطعی، مجتہد کا وہ مجتہد کا قول قطعی کا مطلب ہے کہ مقلد نے جو کچھ سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، یہ قول قطعی، یہ سند ہے مقلد کی. نہ کہ قول مقلد کا اپنا
بنفسی ہی زن پر، اور نہ کہ قول مجتہد کا جو مبنی ہے کس پر، مشکل ہو جائے نا، کوئی لمبی بات آنی جے. ایک ہے مجتہد کی اپنی دلیل، اس کو اس دلیل سے ظن حاصل ہوا کہ مسئلہ یوں ہے. اب مقلد اپنی دلیل کا پابند ہے، وہ اس ظن کی وجہ سے مسئلے پر عمل کرے گا. ایک ہے مقلد نے خود کسی دلیل سے مسئلہ اخذ کیا، یہ بھی ظنی ہے. نہ مقلد اپنے ظن پر عمل کر سکتا ہے، نہ مجتہد کے ظن پر، بلکہ مجتہد نے جو کچھ سمجھا ہے ٹھیک ہے کہ مقلد پر فرض ہے اپنے امام کے قول پر عمل کرنا. یہ سب کا پیچھے سے اتفاق ہے، بیچا غیر مقلدی ہون بڑی آ کے وہ سنیں ہی. تو جو مقلد نے عمل کرنا ہے نا، اس نے مجتہد کے قول قطعی پر، قول قطعی سے مراد کیا ہے کہ مجتہد کی بات ماننی مقلد پر لازم ہے، اس پر عمل کرنا ہے اس نے، نہ کہ اس نے اپنے ظن پر یا کیونکہ مجتہد کا اپنا ظن ہے کہ اس کے نزدیک قطع تو نہیں ہے نا، اس نے جو مسئلہ مستنبط کیا وہ ظنی ہے اس کے نزدیک، صرف یہ ہے کہ وہ اس کے نزدیک راجح ہے، دلیل ترجیح پا گئی ہے، دوسری دلیل مرجوح ہو گئی ہے. جی محض ہوگی دلیل مقلد کی قول قطعی للمجتہد، یہ ہے معنی مصنف کے قول. بہرحال مقلد اس کا مستند اس کے مجتہد کا قول ہے، نہ اس کا اپنا ظن ہے اور نہ ہی مجتہد کا ظن ہے. سنیں ہی اگوں بچ ایک اور سوال جواب کیتا نے. جی جی ایشا بس جی. اور جواب دیا گیا ہے بہی طور کہ مراد علم بالادلہ تفصیلیہ سے کیا مراد ہے؟ مراد ادلہ سے امارات ہیں. جی اور جواب دیا گیا ہے بہی طور کہ مراد ادلہ سے امارات ہے. شاباش شاباش. وتحصیل العلم بوجوب العمل بتوسط الظن من خواص المجتہد اجماعا، واما المقلد فمستنده قول مجتہدہ لا ظنہ ولا ظنہ. صبر کر ادھر دیکھ. حاصل کرنا علم کو وجوب عمل کے لیے بے واسطہ ظن، ظن کے واسطے سے علم حاصل کرنا وجوب عمل کے لیے، ظن کے واسطے سے علم حاصل کرنا وجوب عمل. پیچھے تقریر آ گئی ہے. یہ مجتہد کے خواص سے ہے اجماعاً. یہ مجتہد کی شان ہے کہ مجتہد دلیل ظنی پر سے مسئلہ مستنبط کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے. لیکن مقلد نے مجتہد کے قول پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اس دلیل سے یہ مسئلہ سمجھا ہے، سمجھے ہی. باقی رہ گیا مقلد، اس کا مستند یعنی اس کی دلیل وہ کیا ہے؟ اس کے مجتہد کا یعنی قول جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ اس کے مجتہد سے، نہ کہ مقلد کا ظن، یعنی نہ کہ علم مقلد کا جو مبنی ہے کس پر، اور نہ ہی مجتہد کا ظن یعنی قول مظنون للمجتہد. ان پر عمل نہیں کرنا اس نے. سنیں، مقلد نے عمل کرنا ہے مجتہد کے قول پر، مجتہد نے اپنا عمل کرنا ہے ظن پر، اور مقلد کا جو اپنا ظن ہے اپنی دلیل سے اس پر بھی عمل نہیں کر سکتا، اور مجتہد کے ظن پر بھی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ قطعیت پر عمل کرنا ہے کہ یہ مجتہد امام میرے امام کا قول ہے، میں اس لیے اس پر عمل کر رہا ہوں. جی سمجھے ہی. تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ بھئی وجوب عمل کے لیے علم حاصل کرنا کس سے؟ ظن کے واسطے سے، دلیل ظنی سے. یہ کس کا خاصہ ہے؟ مجتہد کا خاصہ ہے، مقلد کی یہ شان نہیں ہے. جی گل سمجھی آپ؟ اے شاباش سے کیا انوے کے کے واسطہ سے وجوب عمل کے لیے یہ مجتہد کا خاصہ ہے بالاجماع. بالاجماع مجتہد کا خاصہ ہے. بہرحال مقلد پاس اس کی دلیل، مقلد اس کی جو دلیل ہے نا یعنی قول جو ثابت ہے قطع کے ساتھ ہی،
मुजतहिद से जी, ना कि मुकल्लिद का अपना जन और ना मुजतहिद का जन, ना ना ही मुजतहिद का ज़न। सुने ही ऐ शाबा से ओ भला भी हो उधर वेख, और हासिल करना और हासिल करना इलम यकीनी का, यकीनी का वो को तो दूजी गल लिखी हो ना, चले इन पढ़ ला पूरा जी बई क्यों देखो ना, यानी हासिल करना इलम कती का बेवजूब बिल अमल बिल हकाम शरिया बेवास्ता तिल इलम, जो हासिल होता है किससे, ये इलम ये तहसील इलम कती बेवजूब बिल अमल, कती बेवजूब बिल अमल, ये किससे है, मुजतहिद के खवास से बिलिज्मा, क्योंकि अमल बेमुक्तज़ा ज़न वाजिब है किस पर, मुजतहिद पर बिलिज्मा, उस अपने ज़न के मुताबिक उसने अमल करना वाजिब है उस पर, क्योंकि मुजतहिद जब कहता है कि ये मेरा हाजा मजनूनी जी मुजतहिदन, ये है मेरा मजनून दरा हाल कि मैं मुजतहिद हूँ, सुने जी, और हर वो जो मजनून हो मुजतहिद का वो क्या होता है, तो नतीजा आएगा लिहाजा ये वाजिबुल अमल है, सुने, तो सुगरा मेरा ये मेरा मजनून है ये तो बदी है, कुबरा हर वो जो मुजतहिद का मजनून है वाजिबुल अमल है, ये इजमा के साथ साबित है। बाकी रह गया मुकल्लिद नई सलाहियत रखता जन उसका कि क्या हो वो, दलील हो वाजिब अमल उसका, इसलिए कि वो तो नाकिल है किससे, मुजतहिद से, इसीलिए फरमाया मुसन्निफ ने बहरल मुकल्लिद उसका मुस्तनद और उसकी दलील उसके, मुजतहिद का कौल ना कि जन उसका, यानी ना इलम उसका जो मबनी है किस पर, और ना जन उसके, मुजतहिद का यानी ना उसके मुजतहिद का कौल जो मबनी है किस पर, ज़न पर, क्योंकि जन नहीं बेपरवाह करता हक से, यानी ना हासिल होगा यकीन, यानी यकीन जन से हासिल नहीं होता, बराबर है कि जन किसका हो, मुकल्लिद का अपना हो या उसके मुजतहिद का ज़न। ऐ शाबा से। फिर अगला सवाल उस तक के बारत होने जी जी सुने ही हूँ अगे बात पढ़ देना जी, फारिफिल फारिफिल फरका हत्ता ला तकुल मिसला मन क़ाला कमा अन्ना मज़मून अल मुजतहिदी वाजिबुल अमली अलैहि कज़ालिका ला मुक़ल्लिदिही फहुमा सियान। लिहाजा वो सारी तकरीर आ गई है जी, लिहाजा अब इस फ़र्क को पहचान ले, तू उन लोगों में से ना हो जा जो ये कहते हैं कि मुजतहिद का मज़नून वाजिबुल अमल है मुजतहिद पर, जैसा कि मुक़ल्लिद का मज़नून वाजिबुल अमर है मुक़ल्लिद पर, तो लिहाजा मुक़ल्लिद और मुजतहिद बराबर हो गए, ये गलत है। मुजतहिद अपने मज़नून पर अमल करता है वो वाजिब है, मुक़ल्लिद उसके जन पर नहीं, मुक़ल्लिद कता पर अमल करता है कि मुजतहिद का कौल मेरे लिए लाजिम है, वो समझे ही, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਨਫੀ ਨੇ ਹਨਫੀ ਤੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ नहीं ना देंगे जी कि कौल उन पर लाजिम है जी, वो अलहदा बात है कि बाद वालों ने जो असाह गैर असाह वो सारी तफसील उसके मुताबिक चल रही है कि वो तरजीह पाती है ना चीज़, क्या पाती है, जब तरजीह पाती है तो फिर उस पर अमल होता है जी, ध्यान करें वो। और हासिल करना इल्म यकीनी का वजूबुल अमल के साथ और अमल बिल अहकाम जान के वास्ते से, यानी अमारत के वास्ते से, मुजतहिद के खवास से है इजमान, मुजतहिद के खवास से है इजमान, और बहरल मुकल्लिद पास उसकी दलील उसके मुजतहिद का कौल है, उसके मुजतहिद का कौल है। फमा युफ्ती बिहिल मुजतहिदो या मालो, जिस पर मुजतहिद क्या करेगा, फतवा देगा, वो उस पर अमल करे, ना कि जन मुकल्लिद का और ना जन मुकल्लिद के मुजतहिद का, मुकल्लिद के मुजतहिद का इस पर अमल नहीं है जी, लिहाजा मुकल्लिद निकल गया। बस पहचान फ़र्क को बस पहचान किसके दरमियान, मुजतहिद और मुकल्लिद के दरमियान, हत्ता के न कहे तू कौल मिसल उस शख्स के जिसने कहा है और बेअदमिल फ़र्क के बैनल, मुजतहिद और मुकल्लिद, क्या क्यों ने कि जैसा कि ये बात मुजतहिद का मज़नून वाजिबुल अमल है मुजतहिद पर, इसी तरह मुकल्लिद पर, यानी मुकल्लिद का जो मज़नून है वो वाजिबुल अमल है किस पर, मुकल्लिद पर, लिहाजा दोनों
کون مجتہد اور مقلد برابر ہو گئے برابر ہو گئے۔ بھی تو ان میں سے نہ ہونا جی جی شابہ جی اور حاصل کرنا علم یقینی کا وجوب العمل کے لیے جان کے واسطے کے ساتھ مجتہد کے خاص سے ہے اجماعاً، بہرحال مقلد پس مستند اس کا قول اس کے مجتہد کا قول ہے، نہ کہ زن مقلد کا اور نہ زن مقلد کے مجتہد کا۔ پس پہچان حق حتیٰ کہ نہ کہہ تو مثل ان کے جس نے کہا ہے کہ جیسا کہ مظنون مجتہد کا واجب العمل ہے مجتہد پر، اسی طرح مظنون مقلد کا واجب العمل ہے مقلد پر، پس وہ دونوں برابر ہیں۔ چلو